اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام پروفیسر عبدالمنان خرم صاحب، چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز، میڈم بصیرہ امرین صاحبہ، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کے اساتذہ کرام اور میڈیا کے میرے دوست، سب کو میری طرف سے سلام۔ ویسے تو یہ بد تہذیبی ہے کہ مہمان خصوصی اپنی غزل سنا کے خود بھاگ جائے، پہلے دوسروں کی سنے بغیر، لیکن کچھ میڈیا مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ جناب ٹائم 11:10 15 جو ہوتا ہے وہ سیوٹیبل ہوتا ہے جناب بریک ہونے کے حوالے سے بھی، اور کچھ میری اپنی مصروفیت ہے، بجٹ سیشن چل رہا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے میں نے ریکویسٹ کی پروفیسر صاحب سے کہ مجھے تھوڑا سا پہلے اگر آپ فارغ کر دیں۔ ٹاپک ہے اقبال کا فلسفہ خودی اور پاکستان کا نوجوان۔ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے، بڑی تقریریں آپ سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اور بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ، جیسے سیکرٹری صاحبہ بڑی اچھی شستہ الفاظ اور جملات کے اندر گفتگو کر رہی تھی اقبال کے حوالے سے۔ ہم سارے کرتے ہیں، پیدا ہوئے اس وقت سے لے کے اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن میں ذرا اپنے انداز سے، جو میرا اپنا ایک ٹپیکل انداز ہے، میں کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ فلسفہ خودی جو ہم نے کچھ سمجھا ہے کہ اقبال کا فلسفہ خودی کیا تھا۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اقبال نے جب اپنی تھیوری، اپنا اسکول آف تھاٹ، اپنی آئیڈیالوجی پریزنٹ کر رہے تھے تو وہ دور وہ تھا کہ 1746 کے راؤنڈ اباؤٹ سید احمد شہید کی تحریک ناکام ہو چکی تھی، کہ جو اس وقت کے سکھوں اور فرنگیوں کے خلاف ایک مسلمانوں پہ ظلم اور جبر کے خلاف ایک بغاوت تھی، وہ ناکام ہوئی۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہوئی۔ پھر اس کے بعد پہلی جنگ عظیم 1919 سے لے کے 1925 تک، اس میں ناکامی کے بعد خلافت کا خاتمہ ہوا، خلافت عثمانیہ کا۔ تو ایک ڈیٹوریشن تھی جو ہے وہ مسلمانوں کی علمی حوالے سے، فکری حوالے سے، جغرافیائی حوالے سے، اور دفاعی حوالے سے، فوجی حوالے سے، عسکری حوالے سے، ہر پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے جو ہے وہ مسلمان مسلسل جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہے تھے۔ ان حالات کے اندر اقبال نے اپنی یہ تھیوری پیش کی تھی کہ مسلمان کو اور انسان کو اپنی خودی اور اپنی خودداری کا تحفظ کیسے کرنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کا دیا ہوا فلسفہ خودی قیامت تک کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور خصوصاً پاکستانیوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اب فلسفہ خودی کے حوالے سے ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں، وہ اقبال کا بڑا مشہور شعر غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ۔ اس کی کیا تھیم تھی؟ اگر آج کے حالات کے اندر میں اس کی تھیم آپ کے سامنے رکھوں تو امریکہ کا ایک ادارے کا سربراہ آتا ہے اور پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہتا ہے جی میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے اور آپ کو کچھ انسٹرکشنز دینی ہے، اور آگے سے ہمارے ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ انٹرنیشنل اور نیشنل جو ایتھکس اور ویلیوز اور پروٹوکولز ہوتے ہیں، جو ہیرارکیز ہوتی ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ تم میرے مقابلے کے نہیں ہو، تمہارا پریزیڈنٹ جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کرے گا تو ہر قسم کی بات ہم کریں گے۔ یہ ہے فلسفہ خودی۔ فلسفہ خودی آج کل کے دور کے حوالے سے کیا ہے کہ آپ کا وزیر اعظم یہ کہے کہ میری خواہش ہے کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ پوری دنیا کے اندر عزت اور وقار اور احترام کے ساتھ دیکھا جائے، مانا جائے، جانا جائے، پہچانا جائے اور گردانا جائے۔ آج کے دور کے اندر فلسفہ خودی یہ ہے کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہیں اور اس کے لیے کوشش کریں کہ باہر کے ملکوں کے نوجوان آئیں اور ہمارے ملک کی یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں۔ یہ میری خواہش بھی ہے، یہ میرا جذبہ بھی ہے، یہ میرا ڈٹرمنیشن بھی ہے، اور یہ میرا عزم بھی ہے، اور یہ میرا ارادہ بھی ہے۔ یہ فلسفہ خودی کی موجودہ دور کی میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں۔ فلسفہ خودی کی مثال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل آتا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ملک کا وزیر اعظم گفتگو کرتا ہے تو باڈی جسچر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ ملک کا وزیر اعظم سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ، علمی طور پہ، فکری طور پہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے کہاں پہ کھڑا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، باڈی جسچر بتا رہا ہے۔
اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری جو کھڑا ہے اس کا بھی، اور ملک کا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اس کا بھی فلسفہ خودی یہ ہے کہ اگر آپ کی سلالہ چیک پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے تو آپ کے ملک کا ادارہ جو ہے فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، آج سے پہلے اگر یہ تھا تو آج کے بعد ختم، فنش، کہ ہماری ٹیریٹری کے اندر جو ہے وہ اس انداز سے جو ہے اگر کوئی بدماشی کرے گا، کوئی غنڈہ گردی کرے گا، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک فلسفہ خودی کی جو ہے مثال ہے۔ یہ بھی غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی آستانہ کی مثال ہے۔ آج کے دور کا فلسفہ خودی یہ ہے کہ وہ پاکستان جس کے پاس 4 موسم ہیں، وہ پاکستان جس کے پاس معدنیات ہیں، وہ پاکستان جس کے پاس زراعت کے اور جناب جتنے زراعت کی پریریکویزٹس ہیں وہ موجود ہیں، وہ پاکستان کے جس کے پاس صنعت کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ موجود ہیں، وہ پاکستان جس کو گرم پانی کے جناب سمندر موجود، دریا موجود، نہروں کا سسٹم موجود، جنگلات موجود، مین پاور موجود، ہر چیز موجود ہے۔ لیکن بدقسمتی سے فلسفہ خودی کو اتنا تباہ کیا گیا کہ وہ پاکستان آج ایٹم بم رکھنے کے باوجود جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ اپنا جناب وہ کشکول لے کے جو ہے وہ پھیرنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ لیکن 2.5 سال کی مدت کے اندر وہ فلسفہ خودی تھا کہ جس نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو یا موجودہ رجیم کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ آج جو $20 ارب کا آپ کا کرنٹ ڈیفیسٹ تھا، تجارتی خسارہ تھا، آج وہ سرپلس کے اندر آ جاتا ہے کووڈ-19 کے باوجود۔ یہ فلسفہ خودی ہے کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، اپنی زراعت کو، اپنی صنعت کو، اپنی تجارت کو، اپنے ملک کو، اپنی اکانومی کو، اپنی امپورٹس کو، اپنی ایکسپورٹس کو، اپنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو، اپنی سیونگ کو، اپنی انویسٹمنٹ کو، اپنے ایکسپینڈیچرز کو اس انداز سے مینج کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا ہے، ایک ملک کی حیثیت سے، ایک قوم کی حیثیت سے، ایک معاشرے کی حیثیت سے آپ کی ویلیو کیا ہے، آپ کی اہمیت کیا ہے۔ آج آپ کو سرپلس کے اندر آ جاتا ہے 2.5 سالوں کے اندر۔ آج آپ کی ایکسپورٹس جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 26-27 ارب پہ چلی جاتی ہیں۔ فلسفہ خودی کا عالم یہ ہے کہ وہی اوورسیز پاکستانی کے جو کبھی حکمرانوں کے اوپر اعتماد نہیں کرتے تھے، آج پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 27 ارب ڈالر کی فارن ریمیٹنس آتی ہیں۔ فلسفہ خودی سے مراد یہ کہ آپ اپنا آپ پہچانیں، انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی اپنا آپ پہچانیں کہ آپ کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بڑی احسن تقویم پہ پیدا کیا اللہ پاک نے، سورہ 3 کے اندر کہا ہے، اس سے بہتر کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ تو کیا پاکستانی کسی سے کم ہے؟ فلسفہ خودی کا میسج یہ، آج میں آپ کو اپنے انداز سے، میرا اپنا ٹپیکل سٹائل ہے، وہ لگا بندہ کتابوں کے فکرے، کتابوں کی جملے، وہ جناب تقریروں کے جملے، وہ مجھ سے وہ نہیں چیزیں ہوں گی۔ مجھے آپ یہ بتائیں، کیا انڈینز کے پاس 4 آنکھیں ہیں جو ہمارے پاس 2 ہیں؟ کیا امریکنز کے پاس اور فرانسیسیوں کے پاس جو ہے نا 4 ہاتھ ہیں جو ہمارے پاس 2 ہیں؟ یا ہمارے سر میں بھوسا بھرا ہوا ہے، ان کے دماغ میں جو ہے نا ان کے سر میں دماغ ہے؟ کیا دبئی ترقی کر جاتا ہے اور دبئی کے وہ جو عربی ہیں ان کے پاس ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا وہ 2 کے بجائے جو ہے نا 18 ٹانگیں لیے پھر رہے ہیں، اور ہمارے پاس 2 ٹانگیں ہیں؟ وہی چیزیں ہیں نا جو یورپین کے پاس ہے، جو امریکنز کے پاس ہے، جو انڈینز کے پاس ہے۔ پوری کی پوری باڈی سٹرکچر جو ہے وہ پاکستانیوں کا بھی وہی ہے، ان کا بھی وہی ہے۔ وہ کیوں آگے نکل جاتے ہیں اور ہم کیوں پیچھے ہیں؟ یہ فلسفہ خودی کا ہے، سوچنے والی بات ہے۔ بھئی ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، دنیا کی کیا چیز نہیں ہے جو پاکستان کے پاس نہیں ہے؟ ہمارے پاس ایٹم بام ہے، لیکن وہ ایٹم بام چھپاتے چھپاتے ہم جناب اپنا آپ جناب ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کو بچانے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے اکانومی کو ہماری تباہ کر دیا گیا جانا پچھلے 70 سالوں میں، کہ یہ ایٹم بم سنبھالتے سنبھالتے اس دنیا سے فارغ ہو جائیں، ایک سازش کے تحت ہماری خودداری اور غیرت کا جنازہ نکال کے۔ آج اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے، آپ کا جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور حکمران اپنی اسی پاکستانیت اور اپنی اسی فلسفہ خودی کو اقبال کی وہ لے کے وہ ایک سٹرگل پہ ہے کہ ہم اس پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ کس چیز کی کمی ہے؟
اور میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی طور پر آج کل کے دور کے اندر وہ دن گزر گیا جنگوں شنگوں والا، اور پاکستان کے پاس اللہ پاک کا کرم ہے، ایٹم بام بھی ہے اور اسمال ایٹم بام بھی ہے. کوئی مائیکل لال پاکستان سے جنگ نہیں کر سکتا، کوئی جنگ نہیں کر سکتا. یہ مودی جو ہے نا الٹا لٹک جائے، اجیت دیول بھی الوؤں کی طرح لٹک جائے، اور یہ جتنی آپ کی بی جے پی اور یہ جتنے آپ کے جناب انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین را، یہ جو مرضی پاپڑ بیل لیں، پراٹھے بنا لیں، اللہ پاک کے کرم سے یہ بال بیکا نہیں کر سکتے. اب اس کا حل کیا انہوں نے نکالا؟ پاکستان کے پاس میزائل پروگرام جدید ترین، پاکستان کے پاس ایٹم بام، پاکستان کے پاس اسمال ٹیکٹیکل بامز، پاکستان کی فوج دنیا کی ٹاپ 5 فوجوں میں سے ایک. اب انہوں نے حل یہ نکالا کہ ان کی غیرت کو، ان کی خودداری کو، ان کے اندر ہر وقت جناب ایک ڈپریسو قسم کا ماحول رکھو. سارا دن ٹی وی چینلوں میں دکھاؤ پاکستان یہ، پاکستان وہ، پاکستان کی سوسائٹی فلاں، جتنی بیڈ تھنگز ہیں وہ پاکستان کی دکھاؤ، جیسے باقی سارے جناب آب زمزم تلے ہوئے ہیں. جتنا کرائم امریکہ کے اندر ہے اتنا پاکستان میں اشر اشیر بھی نہیں ہے. جتنا یورپ کے اندر جناب ڈومیسٹک وائلنس ہے اتنا اشر اشیر بھی پاکستان کے اندر نہیں ہے. یہ میں فیکٹس اینڈ فگرز کے اندر بھی رکھ سکتا ہوں، اگر آپ ایک علیحدہ سے سیمینار رکھ لیں. خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ. یورپ امریکہ کے اندر آپ چلے جائیں، جتنا وہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، جتنا وہاں پہ خواتین کے ساتھ جناب ان کے ساتھ بد تہذیبی اور بدتمیزی ہے، جتنا وہاں بچوں کے ساتھ، جتنا وہاں عام پبلک کے ساتھ، اتنا پاکستان میں نہیں ہے. لیکن ہم سارا دن پاکستان کے اندر، پاکستان کے ہم جو کرتا دھرتا ہے وہ نیگیٹیوٹی دکھا دکھا کے، نیگیٹیوٹی دکھا دکھا کے، نیگیٹیوٹی دکھا دکھا کے ہم ڈپریس کرتے رہتے ہیں اپنی پاکستانی قوم کو کہ جیسے ہم تو بڑے گئے گزرے لوگ ہیں، ہم تو ہے ہی کچھ نہیں، ہمارے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم تو دنیا کی تھکی ہوئی نعوذ باللہ معاذ اللہ جانا قوم ہے. نہیں، یہ فلسفہ خودی کے خلاف ہے. فلسفہ خودی یہ ہے کہ اپنے اندر ایک ایگو رکھو، پازیٹیو ایگو، ایٹیٹیوڈ. کہتے ہیں نا بندہ کہتا ہے یار یہ بڑا ایٹیٹیوڈ ہے. ایٹیٹیوڈ رکھو اپنے اندر، بینگ اے نیشن، بینگ اے فرد نہیں. وہ تو ہے، اس کی بھی ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. اقبال کا فلسفہ خودی یہ ہے کہ بینگ اے نیشن اپنے اندر ایک ایٹیٹیوڈ رکھو، اور ایٹیٹیوڈ برائے ایٹیٹیوڈ نہیں، ایمی مفت دیجیے نا پھوڑ نہیں. آپ میں سے ہر پاکستانی یہ طے کر لے وہ جس فیلڈ کے اندر ہے اس نے اس فیلڈ کا ماسٹر بننا ہے. اس فیلڈ کے اندر اس نے اس کی جو کوالٹیز اور اس کی جو کیپیبلٹیز اور اس کی جو کیپیسٹی اور اس کی جو پروفیشنسی اور اس کی جو صلاحیت ہے وہ شاید دنیا میں کسی اور کے پاس ہو. یہ ہر پاکستانی طے کر لے، کیمرہ مین طے کر لے کہ اس سے بہترین کیمرہ مین جو ہے نا کوئی اور نہیں ہو سکتا. جرنلسٹ طے کر لے کہ اس سے بہترین جرنلزم کوئی اور نہیں کر سکتا. آپ کی ایجوکیشنسٹ طے کر لیں کہ ایجوکیشن ہم اپنے ادارے کے ذریعے سے ہم اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے، اپنے پاکستان میں دیں گے جو پوری دنیا کے اندر نہیں ملے گی. پولیٹیشین یہ طے کر لیں کہ یار ہمارے اندر اتنا قوت فیصلہ اور ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جو ذمہ داری آئے ہم اس کا حق ادا کرنے کو تیار ہوں، فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان اینڈ فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی. ڈاکٹر، انجینئر، نیوکلیئر سائنٹسٹ، ہر شعبہ زندگی کا فرد یہ سمجھ لے کہ میں نے اپنی فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو اتنا ماہر کرنا ہے کہ دنیا جناب مثال دے. یہ ہے ایٹیٹیوڈ اجتماعی، انڈیویجول بھی یہ آپ پیدا کریں. اس کے بعد کس چیز کی کمی ہے پاکستان کے اندر؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہی اقبال سمجھانا چاہتا تھا اس وقت کے مسلمانوں کو کہ جنہوں نے کئی سو سال دنیا میں حکمرانی کی. سائنس کی ابتدا مسلمانوں نے کی، ٹیکنالوجی کی ابتدا مسلمانوں نے کی، تجارت کی ابتدا مسلمانوں نے کی. مجھے سید سلیمان ندوی کی کتاب کے وہ فقرہ یاد ہے کہ جب اندلس اور غرناطہ کی گلیوں میں اسٹریٹ لائٹس کا کنسپٹ ہوتا تھا تو یورپ کی گلیوں میں 3-3 فٹ کیچڑ ہوا کرتا تھا. 3-3 فٹ کیچڑ ہوا کرتا تھا. جس وقت غرناطہ اور اندلس کی گلیوں میں، محلوں کے اندر
آپ کو مختلف قسم کی نقش و نگاری اور مختلف قسم کی تجارت اور مختلف قسم کی انوویشن نظر آتی تھی، یورپ اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا تھا. یہیں کی وہ کتابیں تھیں، یہیں کی وہ لائبریریاں تھیں، یہیں کی وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ بکس تھیں، وہ فارمولے تھے جس کو چرا کر اور جس کو دیکھ کر اور جس پہ عمل پیرا ہو کے پھر یورپ کے اندر نشت ثانیہ ہوئی تھی. اور آج وہ پوری دنیا میں حکمرانی کر رہے ہیں. اسی ساری دیہڑی دعاواں مانگتے رہتے ہیں، اے اللہ نیسو نابود کر دے، اے اللہ امریکہ دی جناب توپاں دے اندر جناب کیڑے پا دے، اے اللہ انڈیا دی جناب مظاہرہ دے اندر جناب پتہ نہیں کیا سسریاں پا دے. ہاں اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا ہمت ہے تو پیدا کر، فردوں سے بری اپنی مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا. آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب یہی غیرت اور خودداری وہ لے کر اٹھے ہیں. کبھی سوچا تھا امریکہ کا اسسٹنٹ سیکرٹری آتا تھا جو ہمارے ملک کے جنا گریڈ 20 کے اور 19 کے جنا افسر کے برابر ہوتا ہے، اور اپنی انگلی پہ جنا نچا کے جاتا تھا سارے صدر کو بھی اور وزیر اعظم کو بھی اور سپیکروں کو بھی اور سارے پولیٹیشین جناب یہ ہاتھ جوڑ کے کہنے کہنے جانا ہے بلو دے گار کے مزداق جناب لائن بنا کے سارے کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی، آگے جناب وہ اسسٹنٹ سیکرٹری صاحب جناب ساروں کی حاضری لگا رہے ہوتے تھے، کون آیا کون نہیں آیا، نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا، جو نہیں آیا تو جناب اپنی جسٹیفیکیشن ہے جناب انٹرویو کے ذریعے سے اور اپنے بیانوں کے ذریعے سے. وہ لد گیا دور. اب ملک کا وزیر اعظم عمران خان ہے جو پاکستان کا ہیرو ہے، جس نے ہمیشہ پاکستان کو عزت دی ہے، جس نے ہمیشہ پاکستان کو مرتبت دی ہے، جس نے ہمیشہ پاکستان کو وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اور کیا ہے، جس نے ہمیشہ پاکستان کا جھنڈا وکٹری سٹینڈ کے اوپر لہرایا ہے، جس نے ہمیشہ پاکستان کو پوری دنیا کے اندر نام مقام اور وقار دیا ہے، جس کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کے دیہاتوں کے اندر اور ریموٹ ایریاز کے اندر لوگ اگر پاکستان کو جانتے ہیں تو یا پاکستان کے ایٹم بم کی وجہ سے جانتے ہیں یا عمران خان کی وجہ سے جانتے ہیں. تو آج انشاءاللہ اسی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم اقبال کی اس فلسفہ خودی کو لے کے نکلے ہیں. ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم بھی خطا کار ہیں، ہم بھی انسان ہیں، خامیاں ہمارے اندر بھی ہیں. قائد اعظم ثانی کبھی نہیں کہوں گا عمران خان صاحب کو، جو کسی دور میں یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کو کہ جو ہاتھ میں پرچیاں لے کر اوباما کے سامنے بیٹھ کے اوباما کو مسز اوباما اور مسز اوباما کو اوباما کہہ دیتے تھے، ان کو قائد اعظم ثانی کے لقب ملا کرتے تھے. وہ الگ بات ہے کہ وہ ٹھیک تھا کہ قائد اعظم ثان نہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کہنے والے کسی اور اینگل سے کہتے تھے. تو میں کم از کم اپنے لیڈر کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ قائد اعظم ثانی ہے یا کوئی اللہ کا ولی ہے یا کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی کلندر ہے. وہ انسان ہے، وہ میری طرح انسان ہے، وہ آپ کی طرح انسان ہے، وہ آپ سب لوگوں کی طرح انسان ہے. وہ غلطیاں بھی کرے گا، کوتاہیاں بھی کرے گا، وہ ہم جیسا ہے، لیکن وہ غیرت مند پاکستانی ہے، وہ جرأت مند پاکستانی ہے. اس کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے. وہ انٹرنیشنل چور نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل ڈاکو نہیں ہے. اس کے جناب واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائم، روٹر، فلاں فلاں جناب آپ کے جو ہفت روزے اور روزنامے، ان پہ ہیڈ لائنز کے اندر اس کا نام جو نا انٹرنیشنل چور، انٹرنیشنل ڈکیٹ کے طور پہ نہیں آتا. اس کا نام آتا ہے پاکستان کی عزت وقار اور احترام کے حوالے سے جو نا اس کا نام آتا ہے. نیو یارک ٹائم خود آرٹیکل لکھتا ہے آج سے 10 دن پہلے اور بتاتا ہے کہ یار یہ عجیب و غریب پاکستان کا جناب لیڈر آیا اور ہیڈ آیا کہ جس نے انکار کر دیا. اس نے کہا ملک کا پریزیڈنٹ فون کرے گا تو آگے سے پرائم منسٹر بات کرے گا. ایک انٹرنیشنل کوڈ آف ایتھکس ہوتے ہیں، پروٹوکول ہیرارکیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی. وہ نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے. وہی نیو یارک ٹائم لکھتا تھا 10 انٹرنیشنل چور، ان میں ایک پاکستان کا وزیر اعظم. عجیب و غریب پوزیشن تھی، عجیب و غریب پوزیشن تھی. لیکن آج وہ وقت چینج ہوا. اسی اقبال کی فلسفہ خودی کو اڈاپٹ کر کے ہمارے ملک کا وزیر اعظم، اس نے یہ ماحول دیا ہے. تو بات پھر اینڈ پہ میں اپنی ختم کرتے ہوئے صرف اتنی بات کہوں گا، پاکستان کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اقبال نے ٹھیک کہا تھا کہ غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی. شاید کسی حرم کا، حرم ملک بھی ہو سکتا ہے، حرم آپ کا خاندان بھی ہو سکتا ہے، حرم آپ کی ذات بھی ہو سکتی ہے، حرم آپ کی پارٹی بھی ہو سکتی ہے، حرم آپ کی سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے. شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ، شاید تجھے اللہ پاک نے
اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، اپنے حلقے کے لیے، اپنے شہر کے لیے کوئی بڑا کام کرنے کے لیے جو ہے وہ تجھے چنا ہو، لیکن پہلے اپنے آپ کے اندر سوچ تو صحیح، اپنے آپ کو پہچان تو صحیح، پہچانو ہی نہ، پہلے جو ہے نا وہ آپ قسم پرسی کے عالم میں، مایوسی کے عالم میں آ جاؤ، اور تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مایوسی گناہ ہے۔ تو مایوسی اور خودی یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ جو مایوس ہو گیا وہ خوددار ہو ہی نہیں سکتا، وہ غیرت مند ہو ہی نہیں سکتا، وہ لیڈر ہو ہی نہیں سکتا، وہ نجات دہندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مایوس ہو گیا، مایوس ہونا ہوتا پچھلے 2.5 سالوں میں اس پاکستان کی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے اور پاکستان کے تمام مافیاز نے اس ملک کے وزیر اعظم کو جتنا تنگ کرنا تھا کیا، آپ کے سامنے ہے۔ کبھی چینی غائب، کبھی آٹا غائب، کبھی کیا غائب، کبھی کیا غائب، کبھی اس کی قیمتیں آسمان پہ، کبھی اس کی قیمتیں آسمان پہ، کبھی دائیں سے بھی، کبھی بائیں سے بھی، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، ہر جگہ سے جناب پریشانیوں کا عالم، لیکن ملک کا وزیر اعظم مایوس نہیں ہوا۔ ایک طرف جناب پنجاب کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب، جن کے اوپر بڑے جناب اپوزیشن بھی اور میڈیا کے کچھ دوست بھی جو ہے وہ ہر روز تنقید اور تشنیع کیا کرتے ہیں، ان کی سپرویژن میں گندم کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہم 100% سے ابو اچیو کرتے ہیں۔ دوسری طرف اسی وقت سندھ کے اندر جناب آپ کوئی ٹارگٹ پورا نہیں کرتے اور انٹینشنلی پورا نہیں کرتے، کہ پنجاب کی جتنی محنت ہے وہ ساری کی ساری زیرو ہو جائے گی جب ساری کی ساری یہاں سے گندم سمگل ہونا شروع ہو جائے گی سندھ کی طرف۔ پھر اسی طریقے سے جناب آپ کی مطلب میں اس ایک تقریر کے اندر آپ کو وہ سازشیں بیان نہیں کر سکتا کہ جو پچھلے 2.5 سالوں میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اور پی ٹی آئی کی حکومت کو ناکام اور نامراد کرنے کی ناکام کوششیں یہاں پہ لوگوں نے کی کہ یہ ناکام ہو جائے، لیکن اللہ پاک کے کرم سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں وہی ایل این جی کے جناب ٹھیکے کے جو مہنگے داموں ہوئے تھے وہ اس سے کئی % جو ہے وہ نیچے جناب دوبارہ سے رینیو ہوتے ہیں اور ریویو ہوتے ہیں۔